اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لیبین لکم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 5۔ سورت کی ابتدا قیامت اور توحید کے مضمون سے ہوئی۔ اب اسی مضمون کو ایک نئے انداز سے انسان کی تخلیق کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، من البعث، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، کہ اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کوئی شک ہے۔ ساتھ اس لفظ ریب سے اشارہ بھی کر دیا کہ مشرکین عرب کی روش صریح انکار کی نہیں تھی، بلکہ شک اور تردد میں تھے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں لگتا کہ انسان دوبارہ جی اٹھے، کہ ایک بار جب انسان مر کھپ جائے گا تو کیسے اٹھایا جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال بھی آتا کہ اگر قیامت قائم ہوئی اور ہمیں دوبارہ جی اٹھایا گیا تو یہ جنہیں ہم نے اللہ کا شرکا اور شفعاء بنا رکھا ہے، یہ ہمیں سفارش کر کے بچا لیں گے۔ تو پچھلی صورت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی تھی کہ یہ جو تم نے گمان بنا رکھے ہیں یہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں، اور یہاں پھر انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان کا دوبارہ جی اٹھنا حتمی ہے، یہ تو ہو کر رہنا ہے۔ تو اگر تمہیں شک ہے من البعث سے اٹھائے جانے کے بارے میں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تو پس یقیناً ہم نے تم کو تخلیق کیا ہے، من تراب، مٹی سے۔ مخالفین کا اعتراض ہی یہی تھا کہ جب انسان مٹی ہو جائے گا تو کیسے جی اٹھے گا؟ تو اس کا جواب اسی لفظ کے ساتھ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلے بھی مٹی سے ہی تخلیق کیا ہے۔ تخلیق آدم بھی مٹی سے ہے، اور اسی طرح انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کا ذریعہ مٹی ہی ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر ایک بوند سے، ایک قطرے سے۔ ثم، پھر، من علقۃ، خون کے لوتھڑے سے۔ تو جب یہ نطفہ قرار پا جائے اس کے بعد کا درجہ آتا ہے کہ جب وہ خون اور ایک جنین کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ثم، پھر، من مضغۃ، ایک لوتھڑے سے، مخلقۃ، تخلیق شدہ، وغیر مخلقۃ، اور ناقص۔ مضغہ گوشت کے لوتھڑے کو کہتے ہیں، یہ علقہ کے بعد کا مرحلہ ہے۔ جب خون سے گوشت کی ایک بوٹی بن جاتی ہے، ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر آخری 40 دنوں میں اسے ایک شکل دی جاتی ہے، اس لیے اس کے لفظ استعمال ہوا مخلقۃ۔ وغیر مخلقہ، بعض اوقات اس کا ڈیزائن مکمل نہیں ہوتا، بچہ ادھورا ہی رہتا ہے، یا بچے کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ تو بعض کو تو قدرت مکمل کر دیتی ہے اور بعض کو نامکمل چھوڑ دیتی ہے۔ یہاں تک کا انسان کی تخلیق کا سارا مرحلہ بیان فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم واضح کر دیں تمہارے لیے۔ یہ وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسان کی خلقت کے ان مراحل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ انسان کو وجود میں لانے کے لیے ان تمام مراحل اور ان سارے اہتمام کا محتاج نہیں تھا کہ پانی کی ایک بوند مادہ کے رحم میں قرار پکڑے، پھر وہ خون اور جنین کی صورت اختیار کرے، اور قدرت اپنے ڈیزائن کے مطابق اس کی نقاشی اور مصوری کر کے اس کو ایک حسین پیکر بنائے۔ ان تمام اہتمام اور انتظام کے بغیر اگر اللہ چاہتا تو بنے بنائے آدمی کو بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ انسان خود اپنی ذات سے اپنے خالق کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی ربوبیت کو جان سکے، وہ جان سکے کہ اللہ تعالیٰ ہی احسن الخالقین ہے۔
اسی خلقت کے بارے میں سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک قرار کی جگہ میں رکھا، پھر ہم نے پانی کی بوند کو جنین کی شکل دی، پھر جنین کو ایک لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کیں، پھر ہڈیوں کو گوشت کا جامہ پہنایا، پھر اس کو ایک بالکل ہی مختلف مخلوق کی شکل میں مشکل کر دیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم ہی اسے ٹھہرائے رکھتے ہیں رحم میں۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ یہ پانی کا قطرہ رحم میں ٹک جائے، اس لیے فرمایا ما نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، یعنی یہ کلیتاً ہماری مشیت پر منحصر ہے۔ وہ لڑکا ہوگا، لڑکی، خوبصورت ہوگا، بدصورت، ناقص ہوگا، کامل، کسی دوسرے کے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک اللہ نے اس کا ٹائم رکھا ہوا ہے، کتنے عرصے اس نے رہنا ہے، کس حالت میں رہنا ہے۔ وضع حمل کے لیے مدت متعین فرما دی۔ ثم نخرجکم، پھر ہم تم کو نکالتے ہیں طفلا، بچے کی صورت میں۔ اب یہاں سے انسان کے دنیا کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے جتنے مرحلے بیان ہوئے ماں کے پیٹ میں تھا، اب دنیا سے باہر آیا۔ ثم، پھر لتبلغوا، تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم، اپنی جوانی کو، یعنی بچے کی شکل میں تمہیں وجود بخشنے کے بعد ہم تمہیں ایک وقت دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی اور پختگی کو پہنچ جاؤ۔ تو یہ قانون بھی ہمارا ہی بنایا ہوا ہے۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے مَن يُتَوَفَّى، جو فوت ہو جاتے ہیں، اپنی جوانی کو پہنچے، ادھیڑ عمری کو پہنچے اور ان کا وقت پورا ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے مَن يُرَدُّ، جسے لوٹا دیا جاتا ہے اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ارذل عمر تک۔ ارذل عمر بڑھاپے کی آخری منزل ہوتی ہے۔ ارذل عمر وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان اپنے جوگا بھی نہیں رہتا، نہ چل پھر سک رہا ہوتا ہے، نہ کھانے پینے جیسا رہتا ہے، اور نہ ہی عقل اس کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، تاکہ وہ کچھ نہیں جانتے، من بعد علم، علم ہونے کے باوجود بھی، شیئا، کچھ بھی، یعنی جوانی میں جو انسان نے علم حاصل کیا، پڑھا، معرفت حاصل کی، اس ارذل عمر میں آ کے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ بچپن میں جس طرح یہ کورا تھا، اس ارذل عمر میں آ کے پھر سے وہ کورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ پہلی مثال تھی جو انسانوں کو سمجھانے کے لیے دی گئی کہ آج تو تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس وحی الہی کی باتیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنی ہی تخلیق پہ غور و فکر کر لو، تمہارا دل و دماغ اس بات کی گواہی دے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو خشک، فَإِذَا أَنزَلْنَا، پس پھر ہم نازل کرتے ہیں، عَلَيْهَا الْمَاء، اس پر پانی۔ زمین خشک ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اہتزت، وہ لہلہانے لگتی ہے، وربت، وہ پھولتی ہے، ابھرتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، وَأَنبَتَتْ، اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، طرح طرح کی چیزیں۔ مردہ کو زندہ کرنے کی ایک اور مثال پیش کر دی گئی کہ زمین جو بالکل خشک و بے آب ہوتی ہے، پھر جب اس پر بارش ہوتی ہے تو وہ نرم ہو جاتی ہے، اور پھر اس پر مختلف نباتات لہرانے لگتی ہیں۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ زمین کو بار بار مرتے اور جیتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس مشاہدے سے تمہیں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ انسانوں نے بھی دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ تو یقیناً اہل عقل و بصیرت کے لیے اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی دونوں نشانیاں بہت عظیم ہیں۔ رہے نہ ماننے والے تو انہوں نے تو مطلوبہ معجزات سامنے دیکھ کر بھی انکار کر دیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اہل بصیرت میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔